السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علمی میراث سبق نمبر 16 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ چونکہ گزشتہ کل ایک مشہور مسئلہ اور بظاہر ایک مشکل مسئلہ لیکن فی الحقیقہ اور غور فکر اور تدبر کے بعد بہت آسان مسئلہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ وہی مسئلہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، لیکن آپ کا ساتھ دینا اور آپ کا توجہ کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت لازمی ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں۔ گزشتہ کل کے سبق کا عبارت بھی آج پڑھیں گے، اور پھر وہ نقشہ جو کل میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا وہ بھی آپ نے سامنے رکھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی النساء سے کوئی 8-10 لائن کے بعد ہمارے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مکتبہ رحمانیہ ہے تو پیج نمبر 8 اور 9 ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو آپ اس میں تلاش کیجئے وہ بنات الابن پوتیوں کے حالات کے آخری مسئلے کا بحث۔ گزشتہ کل کا سبق پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ كَبَعْضِهِنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة۔ مات زید یعنی زید میت ہے، الفریق الاول، الفریق الثانی، الفریق الثالث۔ آپ اس کل والے نقشے کو ملاحظہ فرمائے، اس میں ہم نے 3 فریق بنائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا زید ہے، زید کا انتقال ہو جاتا ہے، زید کے 3 بیٹے زندہ ہے۔ ان میں سے پہلے گروپ میں، پہلے فریق میں ایک ابن ہے، اس کا نام عمر ہے، دوسرا بیٹا ہے اس کا نام بکر ہے، تیسرا ابن ہے کس کا؟ زید کا، وہ اس کا نام خالد ہے۔ تو یہ 3 فریق ہو گئے، زید کے 3 بیٹے ہو گئے۔ اب ان تینوں سے ان کی اولاد ہے اور ان کی پوتیاں ہیں۔ اب ان کو ہم نے فرض کرنا ہے، اور بالفرض ہم نے اس کے 3 گروپ بنا لیے ہیں، فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث۔ یہ آپ سمجھ گئے، چلو ٹھیک ہے۔ اب فریق اول میں جو عمر ہے، عمر کی ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا بنت، بیٹی ہے، تو یہ اس کے ساتھ اب علیا لگاؤ، یہ سب سے عالی درجے کی ہے زید کے قریب ہونے میں۔ اور اسی کے ساتھ اسی گروپ اے میں ہم نے ایک اور لگایا ہے بکر۔ بکر کے بارے میں دیکھیں کہ بکر کی کوئی اپنی بیٹی زندہ نہیں ہے گروپ اے میں۔ اور آگے چلے فریق ثالث کی طرف، یہ ثالث ہے، میں نے غلطی سے اس کو ثانی لکھا ہے، فریق ثالث۔ یہاں پر خالد کی بھی اپنی بیٹی نہیں ہے، تو یہ ایک گروپ بن گئی۔ اب گروپ اے میں صرف عمر کی بیٹی ہے، بس یہ ہے علیا، یہ زید کے لیے بنت الابن بن رہی ہے، یعنی زید کی پوتی بن رہی ہے، اور سب سے اوپر درجے کا، اس لیے کہ اس کے کیٹیگری میں اور اس کے درجے میں کوئی اور خاندان کی، نہ فریق ثانی کی نہ فریق ثالث کی، کوئی اور بیٹی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی
बिन्तुल इब्न लिज़ैद, ये ज़ैद की एक पोती हो गई, लेकिन ये सबसे आला दर्जे की, इसीलिए तो हमने उनके साथ उलिया लिखा है। चलते हैं ग्रुप बी में। आमर का जो बेटा है ग्रुप बी में, उसकी भी एक बेटी है। वो बेटी जो है वो ज़ैद के लिए बिन्तु इब्नुल इब्न बन रही है, यानी वो ज़ैद के बेटे की बेटी है, तो वो ग्रुप बी में है। ग्रुप बी में देखो, जो इब्न की बेटी है वो बिन्तु इब्नु इब्निल मय्यित या इब्नु इब्नी ज़ैद ये बन रही है, लेकिन ये बनेगा बिन्ते वुस्ता अपने दर्जे के एतबार से, इसलिए कि इस पोती का जो दादा है यानी अमर, उसकी भी एक बेटी मौजूद है, वो उलिया है और ये वुस्ता है। अब इसी अमर के खानदान में ये दूसरी पोती है, उससे पहले एक और मौजूद है उलिया। उलिया जब मौजूद है तो फिर वुस्ता को हम उलिया नहीं कह सकते, लिहाजा ग्रुप बी में जो अमर के खानदान में एक बिन्तुल इब्न है यानी एक पोती है, वो वुस्ता कहलाएगी। और इसी के सीध में ग्रुप बी में आगे चलते हैं। आमर बकर की बेटे की बेटी है। ग्रुप बी में बकर की बेटे की बेटी है, उसको हम कहेंगे बिन्ते उलिया। वो भी ज़ैद की पोती बन रही है, लेकिन अपने खानदान और फरीक सानी की वजह से उससे ऊपर कोई और पोती नहीं है, इसलिए हम उनको उलिया कहेंगे, क्योंकि वो सबसे पहली है अपने खानदान के हिसाब से। तो अमर के खानदान के हिसाब से जो बिन्त है वो वुस्ता है, इसलिए कि इससे ऊपर एक और बिन्तुल इब्न है, लेकिन बकर के खानदान के हिसाब से वहां पर कोई और बिन्तुल इब्न नहीं है, इसलिए वहां पर इस ग्रुप बी वाले बिन्तुल इब्न को उलिया कहेंगे। ठीक हुआ। अब इसी ग्रुप बी में आगे जाते हैं खालिद के खानदान में। खालिद के खानदान में खालिद के बेटे की कोई बेटी नहीं है, लिहाजा वहां पर न कोई उलिया है न कोई वुस्ता है। ग्रुप बी भी मुकम्मल हुआ। अब जाते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में हम गए तो वहां लिखा हुआ है बिन्त, और बिन्त के बाद लिखा हुआ है सुफला। ये सुफला क्यों कहते हैं सबसे नीचे? मतलब ये है कि ये अमर के खानदान में तीसरी पोती है। जो पहले दर्जे की पोती थी वो थी उलिया, और जो दूसरे दर्जे की थी वो थी वुस्ता, और फिर उसी बेटे की जो बेटी थी वो थी सुफला। ये ग्रुप सी में अमर के खानदान में तीसरी पोती है जो सुफला और तीसरी दर्जे की है। अब इसी ग्रुप सी में आप बकर के खानदान में देखें, जो बिन्तुल इब्न और पोती है वो वुस्ता कहलाएगी। क्यों? इसलिए कि बकर के खानदान में इससे पहले एक और पोती गुजरी है, वो उलिया हो गई, तो उसके बाद जो आएगी वो वुस्ता होगी। इसलिए इस दूसरी पोती को जो बकर के खानदान में ज़ैद की मौजूद है उसको बिन्ते वुस्ता कहेंगे, यानी बिन्तु इब्नु इब्नु इब्नी ज़ैद। इसलिए इसको वुस्ता कहेंगे कि इससे ऊपर एक और बिन्तुल इब्न यानी पोती है। इसी ग्रुप सी में आगे चलते हैं फरीक सालिस यानी खालिद के खानदान की तरफ। जब खालिद के खानदान की तरफ हमने देखा तो वहां पर इससे पहले कोई बिन्तुल इब्न नहीं थी, अब उसमें एक बिन्तुल इब्न मौजूद है, तो चूंकि इससे पहले नहीं थी इसलिए इस बिन्तुल इब्न को उलिया कहेंगे ग्रुप सी में। यहां तक ग्रुप सी मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद आमर है और बकर है और खालिद है। इसके खानदान में नीचे और भी बिन्तुल इब्न यानी पोतियां हैं। मिसाल के तौर पर आप आमर की और भी बिन्तुल इब्न फर्ज कर लो और मसलन ग्रुप डी बना लो।
ڈی بنایا، پھر اس کے بعد وہ جو بنت الابن ہے وہ تو سفلا سے بھی نیچے آ جائے گی، لیکن دوسرے فریق بکر کی جو بنت الابن ہے جو زید کی اصل میں بن رہی ہے وہ سفلا میں آ جائے گی، لیکن خالد کی جو بنت الابن ہے وہ وسطی میں آ جائے گی۔ پھر اس ڈی کے بعد اگر ایک اور گروپ بنانا چاہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، سفلا اور سفلا سے بھی نیچے ہوتے جائیں گے، لیکن وہ بیان کرنا نہ وہ ذکر کرنا ہمارا مقصود ہے، نہ کتاب میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہے۔ اور اس لیے اب ہم یوں کرتے ہیں کہ جب یہ دو مثالیں ہم سمجھ گئے، فریق اول عمر کے خاندان میں جو پہلی پوتی ہوگی ایک باپ سے وہ علیا کہلائے گی، اور اس کے بیٹے کی جو بیٹی ہوگی وہ وسطی کہلائے گی، اور اس سے نیچے درجے میں نیچے نسل میں اگر کوئی اور پوتی ہے تو وہ سفلا کہلائے گی۔ اور اسی طرح فریق ثانی بکر کے خاندان میں جہاں سے کوئی پوتی ہو تو سب سے پہلی والی پوتی جو ہے وہ علیا کہلائے گی، جو دوسری درجے کے ہو یعنی دوسرے نسل میں ہو وہ وسطی، اور جو اس سے بھی نیچے ہو وہ سفلا۔ اسی طرح خالد کے خاندان میں جہاں پوتی آئے گی تو وہ پوتی علیا شمار کیا جائے گا، اور جو اس کے بعد آئے گی وہ وسطی، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آئے تو وہ سفلا شمار کی جائے گی۔ اس ترتیب کو سمجھنے کے بعد یہ گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی، یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ عبارت سمجھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا، لیکن جب آپ اس کو سمجھ لیں۔ چلے اب چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ مصنف صاحب نے گزشتہ کل کہا تھا وَلَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ، اگر میت نے چھوڑے ہیں ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ، تین پوتیاں، لیکن تین پوتیاں ایک بیٹے کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نقشے میں دیکھیں، عمر کی تین پوتیوں کی طرف اشارہ ہے۔ عمر کا جو خاندان ہے ان میں سے بعضہن اسفل من بعض، یہ جو سفلا ہے یہ وسطی سے اسفل ہے، وسطی جو ہے وہ علیا سے اسفل ہے۔ اب عمر کی خاندان کی بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جاتے ہیں بکر کی طرف۔ مصنف صاحب کیا کہتے ہیں متن میں، فرماتے ہیں وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ، اور تین پوتیاں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھو بکر کے خاندان میں بکر کی اپنی بیٹی نہیں ہے بلکہ بکر کے بیٹے کی بیٹی ہے، تو وہ علیا ہو گئی، اس کے بیٹے کی بیٹی جو وہ وسطی ہوگی، اور اس کے بیٹے کی بیٹی جو وہ سفلا ہو گئی۔ اب یہاں پر جو سفلا ہے مصنف صاحب کہتے ہیں کبعضن اسفل من بعض، یہاں پر بعض جیسے کہ یہ سفلا اسفل ہے وسطی سے اور وسطی اسفل ہے علیا سے، یہ بکر کے خاندان کی بات بھی مکمل ہو گئی۔ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخَرَ، اور تین پوتیاں میت نے چھوڑے ہیں بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹیاں ہیں، بعضہن اسفل من بعض۔ اب یہاں پر خالد کے خاندان میں دیکھو، خالد کے خاندان میں زید کے بیٹے کی بیٹی نہیں ہے، زید کے بیٹے کی بھی پوتی نہیں ہے، زید کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی ہے جو زید کے لیے پوتی بن رہی ہے، تو وہ علیا ہو گئی۔ پھر اس کے بیٹے کی بیٹی وسطی، پھر اس کے بیٹے کی بیٹی جو وہ سفلا بنے گی۔ اب یہاں پر جو سفلا ہے وہ سفلا وسطی سے اسفل ہے، اور وسطی جو ہے وہ علیا سے اسفل ہے۔ بہذا الصورہ، پھر مصنف صاحب نے اپنی کتاب میں وہ نقشہ بھی لکھ کر ہمیں سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ مصنف صاحب کو غریق رحمت فرمایا، ہمارے لیے کتنی کوشش کی ہے ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ترتیب جب آپ سمجھ گئے، مسئلہ بھی آپ نے دیکھ لیا، کل والا جو نقشہ میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے اس میں صرف ایک لفظ کی تبدیلی کرے، جو فریق ثالث ہے اس کی جگہ پر مجھ سے غلطی اور سبقت لسانی اور سبقت قلمی ہوئی ہے، وہاں پر میں نے فریق ثانی لکھا ہے، لیکن یہ فریق ثالث ہے۔ فریق اول ٹھیک، فریق ثانی بالکل ٹھیک، فریق ثالث یہ جو آخر میں ثانی لکھا ہے اس کو آپ ثالث کیجئے، باقی سارا مسئلہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ یہ عبارت اور مسئلہ سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں آگے عبارت کی طرف۔ اب دیکھیں فرماتے ہیں مصنف صاحب العلیا من الفریق الاولی لا یوازیها احد، فریق اول نقشے میں دیکھیں،
फरीक अव्वल जो अमर का खानदान है, अमर की जो बेटी है जिसको हमने उलिया कहा था, तो मुसन्निफ साहब कहते हैं अल उलिया, उलिया मिन अल फरीक अल अव्वली, फरीक अव्वल में से, ला युवाजीहा, कोई उसकी बराबर नहीं हो सकता, ला युवासी बराबर नहीं हो सकता, हाँ इस उलिया के अहदुन कोई एक हकदार भी। क्यों? ऊपर लिखा हुआ है लिअन्ना मुंतमिया इलल मय्यित बिवासिततिन वाहिदा, इसलिए कि वो एक वास्ते से मैयत की तरफ मंसूब हो रही है और इसकी एक वास्ते से मैयत के साथ रिश्ता जुड़ रहा है, इसलिए कोई इसके बराबर नहीं हो सकती पोतियों में। बात मुकम्मल हो गई। चलते हैं अब इसी फरीक अव्वल की वुस्ता की तरफ। फरीक अव्वल यानी अमर के औलाद में देखे वहां पर जो वुस्ता है यानी ग्रुप बी में, ग्रुप ए में जो उलिया थी उसके मुकाबले में चूंकि बकर के खानदान में कोई पोती नहीं थी, खालिद के खानदान में पोती नहीं थी ग्रुप ए में, इसलिए जो ग्रुप ए में बिन्ते उलिया है फरीक अव्वल की, वो सबसे आला है और कोई भी उसके साथ मुवाफिक नहीं है, इसलिए कि जब उसकी निस्बत करते हैं मैयत की तरफ तो उसमें वास्ते बहुत कम आते हैं, बल्कि एक ही वास्ता आता है, उस वास्ते की बाद वो मैयत के साथ उसकी रिश्ता जुड़ जाती है। वल वुस्ता मिन अल फरीक अल अव्वल तुवाज़िहा अल उलिया मिन अल फरीक सानी। अब आप तशरीफ लाए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देखे जो वुस्ता है, जो पोती वुस्ता बन रही है ग्रुप बी और फरीक अव्वल में, वहां पर जो वुस्ता बन रही है वो और फरीक सानी में जो बिन्ते उलिया है वो, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए कि जब इन दोनों का निस्बत आप मैयत की तरफ करें तो दोनों का निस्बत एक ही तरतीब के साथ मैयत से जुड़ जाती है। लेकिन फरीक सालिस में बिन्त नहीं है ना, बिन्तुल इब्न, इसलिए फरीक अव्वल की बिन्ते वुस्ता और फरीक सानी की बिन्ते उलिया ये दोनों बराबर है, इसीलिए तो मैंने ग्रुप बी बनाया ताकि ये समझने में हमारे लिए सहूलत हो। दोबारा देखें, वल वुस्ता मिन अल फरीक अल अव्वल, बिन्ते वुस्ता जो है यानी पोती, वो पोती जो वुस्ता के दर्जे में है फरीक अव्वल से देखे, तुवाज़िहा इस बिन्ते वुस्ता के मुवाफिक है और बराबर है अल उलिया, बिन्ते उलिया कौन सी फरीक में से? मिन अल फरीक सानी, फरीक सानी में से। इसी की तरतीब आप आसानी समझ सकते हैं कि ये ग्रुप बी वाला सिस्टम चल रहा है। ग्रुप बी में देख के बिन्ते वुस्ता जो है वो ग्रुप उसमें फरीक सानी के बिन्ते उलिया के बराबर है और ये दोनों बराबर है, इसलिए कि दोनों जो है वो दो वास्तों से, एक अपने बाप और दादा, फिर उसके बाद ये अपने ज़ैद तक पहुंच रही है जो इनका परदादा बन रहा है। लेकिन ग्रुप सी में उसमें फरीक सालिस में इस वक्त कोई बिन्त नहीं है, इसलिए वो कोई इसके साथ बराबर नहीं हो रही। यह बात खत्म हो गई। आगे इबारत मुसन्निफ साहब बयान फरमा रहे, वस्सुफला मिन अल फरीक अल अव्वल तुवाज़िया अल वुस्ता मिन अल फरीक सानी वल उलिया मिन अल फरीक सालिस। सुभान अल्लाह। अब जाते हैं नक्शे को देख के ग्रुप सी की तरफ। जब आप ग्रुप सी में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इबन, फिर उस इबन की बेटी है बिन्त और उसको हमने नाम दिया था सुफला, चूंकि उससे पहले वुस्ता भी थी और औलिया भी थी फरीक अव्वल की। तो मुसन्निफ साहब कहते हैं वह सुफला, और जो सुफला वाली है वो मिन अल फरीक अव्वल, फरीक अव्वल यानी आमर के खानदान में से वो सुफला पोती तुवाज़िया उसके बराबर आ रही है अल वुस्ता मिन अल फरीक सानी, फरीक सानी की वुस्ता जो बिन्त है, जो पोती है, वो ग्रुप अव्वल की सुफला के बराबर आ रही है। यानी जो ग्रुप सी है वो सारा इसी के मुताबिक बन चुका है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ ग्रुप सी में आप फरीक सालिस की बिन्ते उलिया और ग्रुप फरीक सानी की बिन्ते वुस्ता और फरीक अव्वल की बिन्ते सुफला, ये तीनों दर्जे में बराबर है। मुसन्निफ साहब इसीलिए कह रहे वह सुफला मिन अल फरीक अल अव्वल, सुफला जो फरीक के अव्वल में से अमर के खानदान से, तुवाज़िहा उसके बराबर है अल वुस्ता मिन अल फरीक सानी, फरीक सानी की वुस्ता उसके बराबर है, इसलिए कि सारा एक ग्रुप सी है। वल उलिया मिन अल फरीक सालिस, और फरीक सालिस की जो उलिया है वो भी इस सुफला फरीक अव्वल के बराबर है।
یہ گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی مکمل ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اور آگے مصنف صاحب کیا کہتے ہیں کہ والسفلى من الفريق الثاني، والسفلى من الفريق الثاني اللہ، والسفلى من الفريق الثاني، فریق ثانی میں دیکھو جو سفلا ہے وہ اس کا برابر کون آ رہا ہے؟ وہ وسطی فریق ثالث کی آ رہی ہے. فریق اول کی بات اب نہیں ہو رہی، اس میں علیا، وسطی، سفلا مکمل ہو گئی. فریق ثانی کی طرف سے دیکھیں، فریق ثانی میں جو بنت سفلا ہے وہ فریق ثالث کی بنت وسطی کے برابر ہے. مصنف صاحب کیا کہتے ہیں؟ والسفلا من الفریق الثانی، سفلا پوتی جو ہے فریق ثانی میں سے اس کے مقابل میں آ رہی ہے توازیہا الوسطی من الفریق الثالث، فریق ثالث کی جو وسطی ہے وہ فریق ثانی کے سفلا کے برابر ہے. بات مکمل ہو گئی. اور آخر میں مصنف صاحب کہتے ہیں والسفلا من الفریق الثالثی، اور فریق ثالث یعنی خالد کے خاندان میں جو سفلا پوتی ہے لا یوازیہا احد، اس کے مقابل میں کوئی برابر نہیں آ رہا. یہ بات ختم ہو گئی. اس لیے برابر نہیں آ رہا کہ اب اس کے مقابلے میں کوئی اور ہے نہیں، ساری سفلا ختم ہو گئی ہے، ساری وسطی ختم ہو گئی ہے، ساری علیا ختم ہو گئی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ سب سے سفلا ہے، اس لیے اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے. مصنف صاحب آگے عبارت میں کیا فرماتے ہیں، اب وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ نقشے والی ترتیب سمجھ لی، گروپ اے، بی، سی، فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث، علیا، وسطی، سفلا، یہ جب سارا آپ سمجھ گئے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. فنقول، تو ہم کہیں گے، یہ جزا ہے، للعلیا من الفریق الاول النصف، فریق اول میں سے جو علیا ہے یعنی گروپ اے میں جو بنت ہے، جو پوتی ہے علیا، اس کے مقابلے میں تو کوئی ہے نہیں. تو مصنف صاحب فرماتے ہیں فنقول، پس ہم کہیں گے للعلیا، علیا من الفریق الاول، فریق اول میں سے جو علیا ہے یعنی عمر کی بیٹی، اس کے لیے کتنا حصہ ہے؟ النصف، اس کے لیے نصف حصہ ہے. بات ختم ہو گئی. وللوسطى من الفریق الاول مع من يوازيها السدس تکملة للثلثین، اور وسطی فریق اول میں سے یعنی گروپ بی کی بات ہو رہی ہے، فریق اول کی جو وسطی ہے یعنی گروپ بی کا پہلا شریک، اور فریق ثانی کی جو بنت علیا ہے وہ، یہ دونوں جو ہے ان کو دیکھو کیا لکھا ہے، وللوسطی، وسطی من الفریق الاول، یہ من الفریق نہیں ہے، منل ہے، من الفریق الاول، فریق اول میں سے وسطی، مع من یوازیہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پوتیاں جو اس وسطی کے برابر ہے، یعنی گروپ بی میں دیکھیں وہ کون ہے، وہ فریق ثانی کی بنت علیا ہے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ السدس تکملۃ للثلثین، ان دونوں کو یعنی بنت وسطی من فریق الاول اور بنت علیا فریق ثانی سے یعنی گروپ بی کے جو شرکا ہے ان کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، تاکہ وہ دو ثلث جو پوتیوں کو ملتا ہے وہ دو ثلث مکمل ہو جائے. اس لیے نصف جو ہے وہ علیا کو ملا اور سدس جو ہے وہ گروپ بی والوں کو ملے گا، یعنی بنت وسطی من الفریق الاول اور بنت علیا من الفریق الثانی کو ملے گا، تاکہ وہ ثلثین مکمل ہو جائے. اور اس کے بعد مصنف صاحب نے کیا لکھا ہے، ولا شیء للسفلیات، اور اس سے نیچے جو سفلیات ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کے لیے کچھ نہیں ہے.
لائے نفی جنس ہے. الا ہاں ایک صورت ہے ان یکون معہن غلام، جب ان کے ساتھ کوئی بائی ہو، کوئی لڑکا ہو، کوئی ان کا میت کا اسی سلسلے کا پوتا ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ فیعصبہن، وہ لڑکا وہ پوتا جو ہے وہ ان سفلیات کو عصبہ بنائیں گے، عصبہ بالغیر بنائیں گے. کن کن کو؟ وہ بنائیں گے من اس ان پوتیوں کو، یہ غلام، یہ مرد مجاہد، یہ مرد قلندر، یہ اقبال کا شائن، یہ ان کو عصبہ بالغیر بنائیں گے. من کانت بحذائہ، جو اس غلام کے، اس پوتے کے درجے میں برابر ہوں گے. ومن کانت، اور ان کو بھی عصبہ بالغیر بنائیں گے. فوقہ، جو درجے اور رشتے میں میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں اس نوجوان سے، اس مرد سے، اس لڑکے سے درجے میں رشتہ جوڑنے میں اس سے اوپر ہو میت کی طرف، یا اس کے برابر ہو میت کی طرف، تو ان کے لیے یہ غلام جو ہے وہ رحمت کا سبب بن کر ان کو عصبہ بالغیر بنائیں گے. لیکن یہ کن کو؟ ممن لم تکن ذات سہم، ان کو جن میں سے جن کو کچھ حصہ نہ ملا ہو. دوبارہ سماعت فرما لے. ولا شيء للسفليات الا ان يكون معهن غلام فيعصبهن من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دون. باس فرماتے ہیں ولا شيء للسفليات، فریق اول کے بنت علیا کو جب ہم نے نصف دیا، پھر اس کے بعد گروپ بی میں بنت وسطیٰ فریق اول سے، بنت علیا فریق ثانی سے، ان کو ہم نے سدس تکملہ للثلثین دیا. پھر اس کے بعد مصنف صاحب نے فرمایا ولا شیء للسفلیات، اور اس سے نیچے جتنے سفلیات ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ بنات کے لیے جو ہے، بنات یعنی بیٹیوں کے لیے 2 ثلث ہے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ملتا ان کو. تو پوتیاں جو ہے وہ بھی بیٹیوں کی طرح ہے. تو جب ثلثین کی تکمیل ہو گئی تو اب سفلیات کے لیے کچھ چیز باقی نہیں رہا، اس لیے کہتے ہیں ولا شیء للسفلیات. ایک صورت ہے لیکن وہ ان کا اپنا حصہ نہیں ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا یکون معہن غلام، اگر یہ سفلیات کے ساتھ کوئی ایک میت کا پوتا ہو جو کہ وہ غلام آ کر، وہ لڑکا، وہ پوتا میت کا زید کا آ کر فیعصبہن، وہ ان سفلیات کو عصبہ بالغیر بنائیں گی. من سفلیات میں سے بھی من ان کو کانت بحذائہ، جو اس غلام کے ساتھ، میت کے ساتھ جب ہم اس غلام کا رشتہ جوڑیں گے اور ان سفلیات کا جوڑیں گے، اگر یہ دونوں برابر تھے تو غلام اور لڑکا جو ہے ان برابر والوں کو جو سفلیات ہے، یا اس برابر والوں سے اوپر والوں کو، ان کو عصبہ بالغیر بنائیں گے، لیکن اس سے نیچے والوں کو عصبہ بالغیر نہیں بناتے. ومن كانت فوقه، ان کو بھی جو رشتے میں اس غلام کے واسطہ کر کے زید کی طرف، جو درمیان میں مثال 4-5 واسطے آ رہے ہیں، لیکن اگر درمیان میں کوئی ایسے سفلیات ہیں کہ جن کا رشتہ میت سے جوڑتے وقت 2 سے 3 4 تک واسطے آ رہے ہیں، تو یہ اس غلام سے، اس لڑکے سے اوپر کا درجہ ہوا. اور اگر اس لڑکے کے برابر کے ہو، یعنی لڑکے کا رشتہ میت سے جوڑتے وقت 5 واسطے آ رہا ہو، تو اس وقت اس غلام کے برابر جو سفلیات ہے ان کا بھی 5 کا واسطہ آ رہا ہو تو ان کو بھی عصبہ بنائے گا. لیکن جو اس لڑکے کے رشتہ جوڑنے میں جو واسطے آ رہے ہیں، اگر وہ سفلیات اس سے زیادہ رشتہ جوڑتے وقت واسطوں کا حامل ہے تو ان کو یہ عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے ومن کانت فوقہ، اور وہ سفلیات
جو اس غلام سے رشتہ جوڑنے میں کم واسطے والے ہو، رشتے میں میت کے پاس قریب ہو، ان کو بھی یا سبب بالغیر بنائیں گے۔ ممن لم تکن ذات سہم، جن کے لیے سہم اور حصہ نہیں تھا، ویسقط من دونہ، اور ان کے علاوہ کو یعنی اپنے سے برابر والے رشتہ دار پوتیوں کو یا اپنے سے اوپر والے رشتہ دار پوتیوں کو تو عصبہ بالغیر بنائیں گے، لیکن ان کے علاوہ ہو ویسقط من دونہ، جو ان کے علاوہ ہو ان کو یہ غلام ساقط کر دیں گے عصبہ بالغیر بنانے سے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر نہ آئے تو آپ بار بار سنیں، اگر پھر بھی نہ آئے تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق جو ہے وہ 2 حصوں میں ہوگا اور 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، بلکہ ترتیب یوں کریں گے کہ ان کو نام بھی الگ الگ دیا جائے گا، سبق نمبر 16، سبق نمبر 17، اس لیے کہ آج سبق جو ہے کچھ زیادہ ریکارڈ ہو گئی ہے تو اس کی ترتیب بھی یہی بنائیں گے کہ ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔